اور اتحاد و اتفاق کی بنیاد بھی ذکر کی گئی۔ فرمایا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو اب اسی مضمون کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل ایمان تمہیں یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اللہ کی رسی یعنی کتاب قرآن حکیم کو مضبوطی سے سب نے مل کے تھامنا ہے، تفرقے میں نہیں پڑنا۔ تم سے پہلے کچھ لوگ تھے کہ جو بینات آ جانے کے باوجود، واضح دلائل آ جانے کے باوجود تفرقے اور اختلاف میں پڑے، تو تم کہیں ان کی طرح نہ ہونا۔ یعنی اہل کتاب اس سے پہلے تفرقے میں پڑے، اختلاف میں پڑے، حالانکہ ان کے پاس دلائل بھی آ چکے، واضح نشان بھی آ چکے، تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایمان والو تم ان کی طرح نہ ہونا۔ یوم تبیض وجوہ، وہ عذاب ان کو قیامت کے روز ہونا ہے کہ جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ جو اہل ایمان ہیں، نیک عمل والے ہیں، صحیح عقائد والے ہیں، ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور جو کفر اور بدعمالیوں والے ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد؟ اگر اس سے اہل کتاب ہی مراد لیے جائیں تو اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو دل سے مانتے تھے، تو گویا کہ دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ایمان پاتے تھے، لیکن عملی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت ان کو ایمان تھا کہ وہ نبی آئے گا تو ہم اس کے اوپر ایمان قبول کریں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر انہوں نے کفر کر دیا۔ اور اگر خاص اہل کتاب یہاں پر مراد نہ لیے جائیں، دیگر کافر مراد لیے جائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ تو ہر بچہ جو ہے وہ فطری طور پر ایمان کی حالت میں ہی ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ کفر اختیار کر لیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ جب تمہیں ایمان کی حالت میں فطرت پر پیدا کیا گیا تھا، پھر تم نے کفر کیوں اختیار کر لیا؟ اس سے منافق لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ منافقین ظاہری ایمان قبول کرتے ہیں، لیکن ظاہری ایمان قبول کرنے کے بعد پھر وہ عملی طور پر کفر کرتے ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ
اہل بدعت اور فاسق لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ اہل بدعت جو ہیں وہ بھی دین کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں اور اس کو صحیح ایمان کی حالت پر رہنے نہیں دیتے، اور فاسق لوگ جو ہیں اگرچہ عقائد ان کے درست ہو چکے لیکن کفریہ امور کے اندر وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، کفریہ اعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان میں سے کوئی طبقہ بھی یہاں پر مراد ہو سکتا ہے۔ تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو جو تم کفر کرتے رہے تو اس کی وجہ سے اب عذاب چکھو۔ لیکن دوسری طرف جو اہل ایمان ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، تو ان کے متعلق فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور بہرحال وہ لوگ کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کے وہ مستحق رہیں گے۔ قرآن حکیم میں قیامت کے روز چہروں کی تبدیلی، اس مضمون کو کئی مقامات پر مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ یونس ہے، 10ویں سورہ مبارکہ ہے، آیت نمبر 26 اور 27، صفحہ 191 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، نیکی کرنے والوں کے لیے اچھائی ہوگی اور اس سے بڑھ کر بھی ہوگا۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ، اور ان کے چہروں کے اوپر سیاہی نہیں چڑھے گی۔ وَلَا ذِلَّةٌ، اور نہ ہی ذلت ان کے چہروں پر ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنتی، یہ جنت والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن ان کے مقابلہ میں والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیاں کمائیں، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو برائی کا بدلہ اس کی مثل ہے۔ وترہقہم ذلہ، اور ان کے اوپر ذلت چڑھی ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ سے کوئی ان کو بچا سکنے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، تو ان کے چہرے ایسے تاریک ہوں گے کہ جیسے سیاہ رات کے ٹکڑے انہوں نے ان کے چہروں کو ڈھانک لیا ہو۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد 39ویں سورہ مبارکہ ہے، سورۃ الزمر، اس کی آیت نمبر 60 اور 61۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 420 ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، اور قیامت کے دن تو دیکھے گا ان کو کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا۔ وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا تکبر کرنے والوں کا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے ان کو ان کی کامیابی کی جگہ اللہ نجات دیں گے۔ لا یمسہم السوء، ان کو برائی نہیں چھوئے گی، گویا کہ ان کو وہ چہروں کی سیاہی وغیرہ وہ ان پر نہیں آئے گی۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ 75ویں سورہ مبارکہ ہے، سورۃ القیامت،
آیت نمبر 22، صفحہ نمبر 523 ہے۔ اللہ نہیں، یہ تھوڑا پیچھے رہ گیا جی، صفحہ نمبر 525 ہے، سورہ قیامت کی آیت نمبر 22۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے۔ اس کے بعد سورت کا نمبر ہے 80، سورہ عبسہ، آیت نمبر 38، صفحہ نمبر 532۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ، کئی چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوں گے، خوشیاں کرتے ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کئی چہرے ایسے ہوں گے اس دن کے ان کے اوپر گرد ہوگی، ترہقھا قطرہ، ان کے اوپر سیاہی چڑھی آ رہی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافر فاجر لوگ ہیں۔ اس کے بعد سورت کا نمبر ہے 88، سورۃ الغاشیہ، آیت نمبر 8، صفحہ 538۔ اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ اس سے پہلے اسی صورت کی آیت نمبر 2 میں وجوہ یومئذ خاشیہ، کہ کئی چہرے اس دن ذلیل ہو رہے ہوں گے، تو یہ کفار کا تذکرہ کیا، اور پھر 8 نمبر آیت میں اہل ایمان کا تذکرہ کیا۔ تو بہرحال قرآن حکیم کے یہ مختلف مقامات پہ قیامت کے روز چہروں کے بدلنے کا تذکرہ کئی انداز میں موجود ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ جن کو ہم پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہانوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ آیت مبارکہ مسئلہ توحید کے حوالہ سے ہے کہ ہر چیز کی ملکیت بھی اللہ کی ہے، ہر چیز کے اوپر اختیار بھی اللہ کا ہے۔ للہ کا لفظ جو ہے یہ ملکیت اور اختیار دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ چل رہا ہے، اور دوسرے حصے کے مرکزی مضامین تو میں نے قتال اور انفاق بتلائے تھے، لیکن قتال جو ہے وہ کس مسئلے کی بنیاد پر ہے، تو دوسرے حصے کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر اس مسئلے کا تذکرہ تو وہ بھی ہونا مناسب تھا، تو اس لیے یہاں پر مسئلہ توحید کا اللہ رب العزت پھر تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو گویا کہ ہر چیز کا مختار جو ہے وہ اللہ ہی ہے، کوئی اور ہر چیز کا مختار نہیں ہے۔ اسباب کے تحت اختیار جتنا اللہ رب العزت نے کسی کو دیا ہے وہ اختیار تو ہے، لیکن جہاں اسباب ختم ہو جائیں تو پھر کھجور کی گٹھلی کے چھلکے جتنا اختیار
یہ ذرے جتنا اختیار بھی کسی کے پاس نہیں، یا اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو اس کو چھڑا سکنے جتنا اختیار بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ ملکیت جب اللہ ہی کی ہے تو پھر اختیار بھی اللہ ہی کا ہونا چاہیے، کیونکہ جس کی ملکیت ہوتی ہے اختیار اسی کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک چیز ہے، میری ملکیت ہے، تو کوئی ساتھی آتا ہے، کوئی دوست آتا ہے اور مجھ سے اجازت بھی نہیں لیتا اور میری چیز کو پکڑ کے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ میرے دل میں ناراضگی پیدا ہوگی، غصہ آئے گا کہ کم از کم مجھ سے پوچھ تو لیتا، اگر میں اس کو اجازت دے دیتا تو چلو پھر تو استعمال کرتا، لیکن یہ بغیر پوچھے استعمال کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسباب کے تحت جو اختیار دیے ہیں وہ تو دیے ہیں، مزید کوئی اختیار کسی کو مل سکتا کوئی نہیں، لیکن کئی لوگ نسبتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی فلاں بھی مختار کل ہے، فلاں بھی حاجت روا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے۔ تو یہ نسبتیں کرنا یہ انتہائی غلط ہے۔ جب اختیار ہر چیز پر اللہ کا ہے تو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث ہوگا کہ جب ہم اس کے اختیار کو دوسروں کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیں، حالانکہ وہ اختیار رکھتے بھی کوئی نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف معاملات لوٹائے جائیں گے۔ اعمال جو ہے وہ سارے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعمال پیش ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی صحیح ثبوت موجود کوئی نہیں ہے۔ آیت مبارکہ یہی واضح کر رہی ہے کہ سارے اعمال سارے معاملات وہ اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، تو اعمال بھی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہی پیش ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔